نہیں روحان، ایسے مت کہیں، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، وہ میرا گلا دبا دے گا۔ عائزہ مجھے اپنے مجرم کا نام بتاؤ۔ روحان کی سرد آواز پر عائزہ کا رونا پل بھر میں تھم گیا تھا۔ دولہا بھائی، روحان وہ مجھے یہاں وہاں چھوتے تھے، میں ان سے چھپتی تھی، لیکن وہ پھر بھی آ جاتے تھے۔ وہ مجھے بہن بہن کہہ کر ساتھ لگاتے تھے۔ باجی کہتی تھی تمہارے بھائی ہیں، لیکن نہیں، وہ میرے بھائی نہیں تھے، وہ بھیڑیا تھے۔ روحان میں ان سے بہت دور رہتی تھی، لیکن وہ مجھے دیکھتے تھے، ان کی نظروں سے مجھے خوف آتا تھا۔ میں روتی تھی، تڑپتی تھی روحان، لیکن کوئی مجھے چپ نہیں کرواتا تھا۔ بھابھی کہاں ہیں آپ سب لوگ؟ میں آ گیا ہوں۔ روحان نے گھر کے بڑے سے ہال میں داخل ہوتے ہی اپنا سوٹ کیس ایک طرف رکھا اور بلند آواز میں پکارا۔ وہ پورے 5 سال بعد امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس لوٹا تھا۔ چہرے پر سفر کی تھکن تھی، مگر اپنی مٹی اور اپنے پیاروں سے ملنے کی خوشی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ وہ بھی ہال کے وسط میں ہی پہنچا تھا کہ سیڑھیوں سے اترتی اپنی بھابھی صبا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ ارے روحان، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم کل صبح کی فلائٹ سے آؤ گے، یہ اچانک سرپرائز کیسے دے دیا؟ صبا نے تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اپنے دیور کے سر پر پیار دیا اور خوشی سے نہال ہوتے ہوئے پوچھا، بس بھابھی وہاں دل نہیں لگ رہا تھا، تو سوچا کیوں نہ ایک دن پہلے پہنچ کر آپ سب کو حیران کر دوں۔ ویسے بھائی نظر نہیں آ رہے، کیا وہ آفس میں ہے؟ روحان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہاں، وہ تو آفس گئے ہوئے ہیں، شام تک آئیں گے۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنوا کر لاتی ہوں۔ اور دیکھو تمہارے لیے ایک اور سرپرائز بھی ہے۔ میری چھوٹی بہن عائزہ اب یہیں ہمارے ساتھ رہتی ہے، اس کی تعلیم مکمل ہو گئی تھی تو میں اسے اپنے پاس لے آئی۔ صبا نے کچن کی طرف بڑھتے ہوئے خوشخبری سنائی۔ روحان صوفے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور گہری سانس لی۔ اسے یاد تھا صبا اکثر اپنی چھوٹی بہن کا ذکر کیا کرتی تھی، مگر اس نے کبھی اسے دیکھا نہیں تھا۔ ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اسے کچن کے راستے سے کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو جیسے اس کی سانسیں وہیں تھم گئی تھی۔ ایک دبلی پتلی معصوم سی لڑکی ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت زرد تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی روحان کی طرف آ رہی تھی، جیسے اسے زمین میں دھس جانے کا خوف ہو۔ آپ روحان بھائی ہیں نا؟ عائزہ نے بہت دھیمی اور تھرتھراتی آواز میں گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ جی، میں روحان ہوں، اور تم یقیناً عائزہ ہو۔ صبا بھابھی ابھی تمہارا ہی ذکر کر رہی تھی۔ روحان نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی، مگر عائزہ نے فوراً اپنی نظریں جھکا لیں۔ روحان کو اس کی اس حرکت پر حیرت ہوئی کہ وہ ایک پڑھا لکھا اور جدید خیالات کا مالک لڑکا تھا۔ اسے توقع تھی کہ عائزہ اس سے اعتماد کے ساتھ ملے گی، مگر یہاں تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ عائزہ کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ بار بار اپنے دوپٹے کو انگلیوں پر لپیٹ رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے دل پر ہو۔ روحان نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کے گرد کوئی ایسی دیوار ہے جسے پار کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ عائزہ یہاں آؤ نا، روحان سے باتیں کرو، دیکھو یہ ہمارے لیے وہاں سے بہت سارے گفٹس بھی لایا ہے۔ صبا نے کافی کا مگ ٹرے میں سجاتے ہوئے ہال میں داخل ہو کر کہا۔ نہیں باجی، مجھے ذرا سر میں درد ہے، میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں۔ عائزہ نے ایک پل بھی وہاں رکنا گوارا نہ کیا اور تقریباً بھاگتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ ارے سنو تو صحیح، صبا نے اسے آواز دی، مگر وہ سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں آ گئی۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوا ہے، جب سے یہاں آئی ہے نا بس ایسے ہی ڈری سہمی رہتی ہے، شاید اسے گھر کی یاد ستاتی ہے۔ صبا نے تھوڑی فکر مندی سے روحان کے سامنے کافی کا مگ رکھتے ہوئے کہا۔ بھابھی مجھے تو یہ نارمل نہیں لگی، کیا آپ نے اسے کسی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈر رہی ہو۔ روحان نے کافی کا مگ بھرتے ہوئے سنجیدگی سے اظہار خیال کیا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی شرمیلی ہے۔ ریحان بھی اسے کتنا سمجھاتے ہیں کہ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، یہاں بیٹیوں کی طرح رہو، مگر وہ تو بس اپنے کمرے تک محدود رہتی ہے۔ صبا نے اپنے شوہر کی تعریف کرتے ہوئے کہا تو روحان خاموش ہو گیا، مگر اس کا ذہن اب عائزہ کے لرزتے ہوئے وجود اور ان اداس آنکھوں میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس سب کے پیچھے کوئی ایسی کہانی ہے جو ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ شام ڈھلے جب ریحان گھر واپس آیا تو پورے گھر میں چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ریحان نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگایا اور اس کی کامیابی پر
اسے مبارکباد دی۔ میرا شیر بھائی واپس آ گیا، اب دیکھنا ہم مل کر اس بزنس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ ریحان نے روحان کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فخر سے کہا۔ روحان اپنے بھائی کی شخصیت سے ہمیشہ ہی سے متاثر رہا تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر جب سب جمع ہوئے تو عائزہ بھی وہاں موجود تھی، مگر وہ اوپر دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ اس نے اپنی پلیٹ میں گردن جھکائی ہوئی تھی اور ایک لقمہ بھی حلق سے اتارنا اسے مشکل لگ رہا تھا۔ روحان خاموشی سے سامنے صورتحال کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا کہ جب بھی اس کے بھیا یا بھابھی کوئی بات کرتے تھے تو عائزہ کا جسم ایک جھرجھری لیتا تھا اور وہ کرسی پر مزید سمٹ جاتی تھی۔ عائزہ تم کچھ کھا کیوں نہیں رہی ہو؟ دیکھو روحان امریکہ سے کتنی اچھی چاکلیٹس لایا ہے۔ ریحان نے انتہائی شفقت بھرے لہجے میں عائزہ کی طرف دیکھ کر کہا، جی بھائی میں کھا رہی ہوں، میرا جی تھوڑا بھر گیا ہے۔ عائزہ نے بنا نظریں اٹھائے جواب دیا اور اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ روحان کو ریحان کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا، مگر عائزہ کا رد عمل پھر سے اسے الجھا گیا تھا۔ اسے لگا شاید عائزہ اس گھر میں خود کو اجنبی محسوس کر رہی ہے۔ رات کو جب روحان اپنے کمرے میں لیٹا تو کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی پھیل رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار عائزہ کا وہ زرد چہرہ گھوم رہا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت سی لڑکیوں سے ملا تھا، مگر عائزہ جیسی کشش اور اس جیسی پراسراریت اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی جیسے کوئی ادھورا خواب ہو۔ میں پتہ لگا کر رہوں گا کہ تمہاری ان خاموشیوں کے پیچھے کیا راز چھپا ہے عائزہ۔ روحان نے چھت کو تکتے ہوئے خود سے عہد کیا۔ اگلے چند دن روحان نے عائزہ کے قریب جانے کی کئی کوششیں کی تھیں۔ وہ کبھی اس کے لیے پھول لاتا تو کبھی اس کی پسند کی کتابیں، مگر عائزہ کا رویہ وہی سرد اور خشک تھا۔ ایک بار جب روحان نے اسے لائبریری میں اکیلا پایا تو اس نے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عائزہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم مجھ سے کتراتی ہو، کیا میں تمہارا کچھ بگاڑا ہے؟ روحان نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر براہ راست سوال کیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ عائزہ نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، جیسے اسے کسی کے اچانک آ جانے کا دھڑکا ہو۔ بھابھی تو کچن میں ہیں، بھائی آفس میں، تم اتنا کیوں ڈرتی ہو عائزہ؟ میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں۔ روحان نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ مجھ سے دور رہے، میں نے کہا نا، مجھے کسی سے دوستی نہیں کرنی، آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں۔ عائزہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور ایک زوردار دھکا دے کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ روحان وہیں کھڑا ہکا بکا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ عائزہ نے آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں کیوں کہا۔ اس جملے میں ایک ایسی کڑواہٹ تھی جس نے روحان کے دل کو زخمی کر دیا تھا، تو وہ اسے پسند کرنے لگا تھا۔ اس کے دل میں عائزہ کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا، مگر عائزہ کا یہ رویہ کسی دیوار کی طرح ان کے درمیان کھڑا تھا۔ اسے عائزہ کی اس حالت پر ترس بھی آ رہا تھا اور غصہ بھی کہ وہ اسے اپنی بات سمجھانے کا موقع کیوں نہیں دے رہی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ عائزہ کی زندگی میں سائے کتنے گہرے ہو چکے ہیں۔ وہ تو بس اس لڑکی کی زلفوں اور اس کی اداسی کا اسیر سا ہوتا جا رہا تھا۔ روحان کے دل میں محبت کی شمع روشن ہو چکی تھی۔ روحان نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ عائزہ کو اس خاموشی کی قید خانے سے نکال کر رہے گا، چاہے اس کے لیے اسے کسی بھی حد تک کیوں نہ جانا پڑے۔ مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ راستہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ تم آخر کب تک مجھ سے بھاگتی رہو گی عائزہ؟ کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں تمہارے ایک اشارے پر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں؟ اگلے دن روحان کوریڈور میں عائزہ کا راستہ روکتے ہوئے اسے دیوار سے لگا گیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تیکھے لہجے میں پوچھا تو عائزہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے اور وہ روحان کے اتنا قریب ہونے پر بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ روحان نے خوبصورت بریسلٹ نکالا، زبردستی اس کی کلائی تھام لی۔ وہ اسے پہنانا چاہتا تھا، مگر عائزہ نے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، جس سے بریسلٹ کے تیز کنارے سے اس کی نازک جلد پر خراش آ گئی تھی۔ مجھے چھوڑ دیں روحان، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، مجھے آپ کے کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے، عائزہ نے سسکتے ہوئے کہا اور اسے سینے سے پکڑ کر پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ خاموشی اور یہ نفرت مجھے پاگل کر دے گی۔ آخر مجھ میں ایسی کیا برائی ہے جو تم مجھے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی؟ روحان نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر
اسے مزید خود کے قریب کر لیا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر محبت اور جنون کی ملی جلی کیفیت تھی۔ آپ برے نہیں ہیں، عائزہ نے غصے اور بے بسی کے عالم میں یہ جملہ بولا تو روحان کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ اس کے ادھورے جملے کا مطلب سمجھنے سے قاصر تھا۔ عائزہ نے موقع پا کر اسے زور سے دھکا دیا اور روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ روحان وہیں کھڑا ہکا بکا رہ گیا تھا۔ اس کے ذہن میں عائزہ کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح بج رہے تھے۔ ابھی وہ اسی الجھن میں تھا کہ سیڑھیوں کے پاس کھڑے ریحان پر اس کی نظر پڑی، جو سگریٹ کے کش لگا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ کیا ہوا چھوٹے میاں؟ کیا اس نے آج پھر گھاس نہیں ڈالی؟ ریحان نے آگے بڑھ کر روحان کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور طنزیہ لہجے میں سوال کیا، بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا وہ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہے؟ میں نے اسے بریسلٹ پہنانے کی کوشش کی تو وہ ایسے چیخی جیسے میں نے اسے کوئی زہر دے دیا ہو۔ روحان نے الجھن بھرے انداز میں اپنے بھائی کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ ارے لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، تھوڑا نخرہ دکھاتی ہیں، تم گھبراؤ نہیں، میں خود اس سے بات کروں گا، اسے سمجھاؤں گا کہ میرے بھائی کا دل توڑنا اسے کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ ریحان نے آنکھ مارتے ہوئے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی درندگی روحان نہیں دیکھ سکا۔ روحان کے وہاں سے جاتے ہی ریحان کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک شیطانی غصے نے لے لی۔ وہ سیدھا عائزہ کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی رو رہی تھی۔ ریحان نے بنا دستک دیے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا تو عائزہ اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ اسے سامنے دیکھ کر اس کے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی کو یہ سب کہنے کی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ابھی صبا کو طلاق دے کر اس گھر سے نکال دوں؟ ریحان نے عائزہ کے بال مٹھی میں جکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کے کان میں غرایا، نہیں بھائی پلیز ایسا مت کریں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس ڈر گئی تھی، مجھے چھوڑ دیں، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ عائزہ درد سے بلبلا اٹھی۔ وہ ریحان کے ہاتھ چھوڑنے کی منتیں کرنے لگی۔ سنو عائزہ، تم صرف میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ میرا اپنا بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر تم نے روحان کو سچ بتانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری بہن سڑک پر ہوگی اور میں اسے ذلیل کر کے چھوڑوں گا۔ ریحان نے اس کے گال پر سختی سے ہاتھ پھیرا اور اسے بیڈ پر پٹخ دیا۔ عائزہ کی سسکیاں اب گھٹن میں بدل چکی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ریحان کا ایک روپ دنیا کے لیے فرشتہ صفت تھا، مگر عائزہ کے لیے وہ ایک ایسا بھیڑیا تھا جو اسے ہر روز نوچتا تھا۔ دوسری طرف صبا کچن میں کام کرتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ روحان اور عائزہ کی جوڑی کتنی مثالی ہوگی۔ وہ چاہتی تھی جلد از جلد ان دونوں کی شادی ہو جائے تاکہ عائزہ کی اداسی ختم ہو سکے۔ ریحان، میں سوچ رہی ہوں کہ کیوں نہ ہم عائزہ اور روحان کی شادی کے بارے میں بات کریں، روحان اسے بہت پسند کرتا ہے۔ صبا نے رات کو بیڈ روم میں ریحان سے مشورہ شروع کر دیا تھا۔ ہاں صبا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ عائزہ بھی اس گھر کی مستقل ممبر بن جائے۔ میں کل ہی روحان سے بات کروں گا۔ ریحان نے بڑے عیاری سے صبا کا ہاتھ تھام کر جھوٹی محبت کا اظہار کیا، جبکہ اس کے دماغ میں کوئی اور ہی گھناؤنا سا منصوبہ چل رہا تھا۔ اگلے دن روحان نے پھر ہمت جمع کی اور لان میں بیٹھی عائزہ کے پاس جا پہنچا۔ وہ دھوپ میں بیٹھی کوئی کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی نظریں ایک ہی صفحے پر جمی ہوئی تھیں۔ روحان نے خاموشی سے اس کے سامنے کرسی گھسیٹی اور بیٹھ گیا۔ عائزہ، میں جانتا ہوں کل میں نے تھوڑی زیادتی کی تھی، مجھے تمہارا ہاتھ زبردستی نہیں تھامنا چاہیے تھا، میں معافی مانگنے آیا ہوں۔ روحان نے انتہائی دھیمے اور پرخلوص لہجے میں کہا کہ عائزہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ مجھ سے دور رہا کریں، اسی میں آپ کی اور میری بھلائی ہے۔ عائزہ نے کتاب بند کی اور وہاں سے جانے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں عائزہ، کیا تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں؟ روحان بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ محبت ایک دھوکہ ہے روحان، پلیز مجھے جانے دیں، عائزہ نے تلخی سے کہا اور اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر اس بار روحان نے اسے جانے نہیں دیا۔ روحان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ ریحان ٹیرس سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ وہ عائزہ کو روحان کے قریب دیکھ کر حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں عائزہ روحان کی محبت میں آ کر اپنی زبان نہ کھول دے۔ تھوڑی دیر بعد ہمیشہ کی طرح عائزہ وہاں سے بھاگ گئی
وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ صبا وہاں آ گئی۔ عائزہ، میں نے اور ریحان نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری شادی روحان سے کر دی جائے، وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے۔ صبا نے عائزہ کے کمرے میں داخل ہوتے ہی خوشخبری سنائی، مگر عائزہ کے چہرے پر خوشی کے بجائے موت جیسی زردی چھا گئی۔ نہیں باجی، میں یہ شادی کبھی نہیں کروں گی۔ آپ پلیز روحان سے کہیں کہ وہ واپس امریکہ چلا جائے، میں کسی سے بھی نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ عائزہ نے بدحواسی میں صبا کا ہاتھ تھام کر التجا کی، جیسے وہ اسے کسی گہری کھائی میں گرنے سے روک رہی ہو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو عائزہ؟ وہ ہیرا لڑکا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ریحان کا چھوٹا بھائی ہے۔ تم اس گھر میں رہو گی تو میری آنکھوں کے سامنے رہو گی۔ صبا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر عائزہ کے ذہن میں ریحان کا وہ بھیانک چہرہ گھوم گیا جو اسے دھمکیاں دیتا تھا۔ عائزہ کو خاموش دیکھ کر صبا نے اسے حتمی فیصلہ سنا دیا کہ وہ اس کی بڑی بہن ہے اور یہ رشتہ ہو کر رہے گا، کیونکہ ریحان نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ صبا کے جانے کے بعد عائزہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ وہ بے آواز رونے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ تقدیر اسے جان بوجھ کر اس شکنجے میں لے رہی ہے جہاں سے نکلنا اب ناممکن تھا۔ شام کے وقت جب روحان گھر آیا تو وہ بہت خوش تھا، کیونکہ اسے صبا نے بتا دیا تھا کہ بات پکی ہو چکی ہے۔ وہ عائزہ کے لیے ڈھیروں پھول اور ایک انگوٹھی لے کر آیا تھا۔ عائزہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں، اب تو تم میری ہونے والی دلہن ہو، اب تو مسکرا دو۔ روحان نے کمرے میں داخل ہو کر بڑے پیار سے عائزہ کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر عائزہ نے اسے زور سے جھٹک دیا۔ دور رہے مجھ سے، میں نے کہا نا مجھے آپ سے نفرت ہے، عائزہ نے چلا کر کہا اور اس کے ہاتھ سے پھول چھین کر فرش پر پٹخ دیے۔ روحان اس کے اس اچانک حملے پر ششدر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جس لڑکی کے لیے وہ اتنی محبت دل میں لیے پھر رہا ہے اسے ایسے کیوں کہہ رہی ہے۔ روحان نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا، مگر عائزہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں تاکہ وہ روحان کی ان آنکھوں کا سامنا نہ کر سکے جن میں اس کے لیے سچی تڑپ شامل تھی۔ رات کی تاریکی میں جب پورا گھر سو رہا تھا، عائزہ کچن میں پانی لینے آئی تو اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا منہ دبا کر اسے دیوار کے ساتھ لا کھڑا کیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر ڈورے ڈالنے کی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں ابھی تمہاری زبان کاٹ دوں؟ ریحان نے اس کے کان کے قریب آ کر سرگوشی کی تو عائزہ کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ مجھے چھوڑ دیں، میں نے کچھ نہیں کہا، میں تو بس اس سے دور کرنا چاہتی تھی، عائزہ نے سسکتے ہوئے جواب دیا، مگر ریحان کا ہاتھ اس کے گلے پر مزید سخت ہو گیا۔ سنو عائزہ، تم روحان سے شادی کرو گی کیونکہ اس طرح تم ہر وقت میرے قابو میں رہو گی، اور اگر تم نے شادی کی رات اسے کچھ بھی بتایا نہ تو یاد رکھنا میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا۔ ریحان نے اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لے کر اسے دیکھا تو عائزہ کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ عائزہ کی ہمت جواب دے رہی تھی۔ وہ ایک ایسے جال میں پھنس چکی تھی جہاں ایک طرف اس کی بہن کا گھر تھا اور دوسری طرف اس کی اپنی عزت اور روحان کی زندگی۔ ریحان نے اسے وہیں چھوڑا اور ایک حقارت آمیز ہنسی کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ عائزہ وہیں ٹھنڈے فرش پر بیٹھ کر اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس بھیڑیے سے نجات پائے گی اور روحان کو اس سچائی سے کیسے آگاہ کرے گی جو اسے جیتے جی مار دے گی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار مہندی کا دن بھی آ گیا۔ تمہاری باجی کا گھر بسے رہنا اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ عائزہ، اگر تم روحان کے ساتھ خوش رہنے کا ناٹک نہیں کرو گی تو میں صبا کا وہ حل کروں گا کہ تم تڑپ اٹھو گی۔ ریحان نے عائزہ کو مہندی کے فنکشن کے دوران اس کے کان میں زہریلے لہجے میں کہا تو عائزہ کا دماغ سن ہو گیا۔ عائزہ کے چہرے کو دیکھ کر لرز گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کیسا سائیکو انسان ہے جو ایک طرف اسے اپنے سگے بھائی کی دلہن بنتے دیکھ رہا ہے، دوسری طرف اب بھی اس پر اپنی گندی نگاہیں جمائے ہوئے ہے۔ اسے یقین ہو گیا کہ روحان بھی اسی کا بھائی ہے تو وہ بھی اندر سے ایسا ہی کوئی درندہ ہوگا جو صرف محبت کا لبادہ اوڑھ کر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مجھے چھوڑ دیں، میں ویسا ہی کروں گی جیسا آپ چاہتے ہیں، بس میری باجی کو کچھ مت کہیے گا۔ عائزہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں موند لی تھی، جبکہ ریحان اس کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھو کر
ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہاں سے ہٹ گیا تھا اور آخر کار وہ رات بھی آ گئی جس کا روحان کو بڑی شدت سے انتظار تھا، مگر عائزہ کے لیے یہ رات موت سے کم نہیں تھی۔ روحان جب کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ عائزہ سرخ جوڑے میں ملبوس بیٹھ کے ایک کونے میں سمٹی بیٹھی ہے، جیسے کوئی قیدی اپنی سزا کا منتظر ہو۔ پورے کمرے میں گلابوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور مدھم روشنی نے ماحول کو انتہائی رومانٹک بنا دیا تھا۔ روحان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں اور پھر وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ عائزہ، آج سے تم میری ہو، ہمیشہ کے لیے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، روحان نے انتہائی محبت بھرے لہجے میں کہتے ہوئے عائزہ کا گھونگھٹ الٹا تو اس نے سامنے ایک ایسا حسن تھا جو آنسو میں نہایا ہوا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں روحان، مجھے ہاتھ مت لگائیں، میں مر جاؤں گی۔ عائزہ نے ہانپتے ہوئے خود کو پیچھے کھینچا اور بیڈ کی پشت سے جا لگی۔ آخر کیوں عائزہ؟ اب تو ہم نکاح کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، ابھی کیسا خوف ہے؟ کیا تمہیں میری محبت پر یقین نہیں ہے؟ روحان نے اس کے لرزتے ہوئے شانوں پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ عائزہ اسے پیچھے دھکیلتی رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ریحان کی دھمکیاں اور اس کے لمس کی گھن بار بار ابھر رہی تھی۔ اسے روحان کے ہاتھ بھی چلتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ آپ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، آپ کو صرف اپنا مطلب پورا کرنا ہے، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، عائزہ نے چلا کر کہا اور بیڈ سے نیچے اترنا چاہا، مگر روحان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر گرا دیا تھا۔ روحان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ اسے لگا کہ شاید عائزہ کی یہ بے رخی اسے مزید تڑپانے کے لیے ہے۔ وہ اس کی مزاحمت کرنے کے باوجود اس پر اپنی محبت کی مہریں ثبت کرنے لگا تھا۔ میں تمہیں ثابت کر دوں گا کہ میں تم سے کتنی سچی محبت کرتا ہوں، عائزہ، چاہے مجھے اس کے لیے تھوڑی زبردستی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ روحان نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر جکڑ لیے تھے۔ عائزہ پہلے تو تڑپتی رہی تھی، پھر یہ سوچ کر کہ ساکت ہو گئی تھی کہ یہ اس کی تقدیر ہے اور وہ اس خاندان کے مردوں سے جیت نہیں سکتی۔ اور پھر وہ رات گزر گئی اور روحان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کر لی تھی، مگر اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ اس نے جس وجود کو حاصل کیا ہے اس کی روح اس کے پاس نہیں تھی۔ صبح جب سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو روحان کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے دیکھا عائزہ بیڈ کے دوسرے کونے میں پڑی ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے۔ روحان نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، اسے جگانے کی کوشش شروع کی۔ صبح ہو گئی میری جان، اٹھ جاؤ، روحان نے رومانٹک لہجے میں کہا، مگر عائزہ نے جیسے ہی ہوش سنبھالا وہ بجلی کسی تیزی سے بیڈ سے اتری اور روحان کو ایک حقارت آمیز نظر سے دیکھنے لگی۔ مجھ سے دور رہیں، اب دوبارہ میرے قریب مت آنا، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، عائزہ نے چادر سے خود کو ڈھانپتے ہوئے رو کر کہا اور بھاگتی ہوئی باتھ روم میں گم ہو گئی۔ روحان وہیں بیڈ پر بیٹھا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رات کو سب کچھ ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی اب دوبارہ کون سا تماشا شروع ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ شاید عائزہ گھبرائی ہوئی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں موجود وہ نفرت روحان کے دل میں چبھنے لگی تھی۔ تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا عائزہ؟ کیا میری محبت تمہیں اتنی کڑوی لگی ہے کہ تم نے اپنا چہرہ ہی دوسری طرف پھیر لیا؟ روحان نے ناشتے کی میز پر عائزہ کی خالی پلیٹ دیکھ کر تھوڑی سختی سے اور دکھ سے پوچھا تو عائزہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ میز کے دوسری طرف بیٹھا ریحان اپنی بیوی سے باتیں کرنے کے باوجود مسلسل میز کے نیچے سے عائزہ کے پیر کو ٹھوکر مار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک گندی مسکراہٹ تھی۔ عائزہ کا دم گھٹنے لگا، اسے لگا کہ وہ ابھی چیخ پڑے گی، مگر صبا کی ہنسی اسے چپ رہنے پر مجبور کر رہی تھی، جو اپنے شوہر کی اداؤں پر قربان جا رہی تھی۔ روحان، تم تو جانتے ہو یہ ایسی ہی ہے، تم بس اسے آج کہیں باہر لے جاؤ، اس کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبا نے بڑے مان سے اپنے دیور کو مشورہ دیا تو روحان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تیار ہو جاؤ عائزہ، ہم شاپنگ پر جا رہے ہیں اور مجھے کوئی انکار نہیں سننا۔ روحان نے کرسی پیچھے دھکیلی اور عائزہ کو حکم سناتا ہوا اوپر کمرے کی طرف چلا گیا۔
عائزہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس عذاب میں مبتلا ہے۔ وہ تو روحان سے بھی نفرت کرنا چاہتی تھی کیونکہ وہ اسے اس درندے کا عکس لگ رہا تھا، مگر اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا کہ روحان ایسا نہیں ہے۔ شاپنگ مال پہنچ کر روحان نے عائزہ کو بہت سی قیمتی کپڑے دکھائے اور اس کی پسند جاننے کی کوشش کی، مگر عائزہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ روحان نے خوبصورت سرخ ساڑی اس کے بدن سے لگا کر دیکھی اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنا قریب کر لیا۔ تم اس میں بالکل وہی عائزہ لگو گی جس نے پہلی دفعہ میرا دل جیتا تھا۔ روحان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو عائزہ کو ایسے لگا جیسے کسی نے دہکتے ہوئے انگاروں پر اسے ڈال دیا ہو۔ اس نے جھٹکے سے روحان کا ہاتھ ہٹایا اور اسے سب کے سامنے ہی دھکا دے دیا تھا۔ بند کریں یہ سب تماشا، مجھے آپ کی کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے آپ کے قریب آنے کا کوئی شوق ہے، آپ ایک بدتمیز انسان ہیں، عائزہ نے بلند آواز میں کہا تو آس پاس کھڑے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے۔ روحان کے ماتھے پر غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی ذلت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے شاپنگ کرانے کے بجائے خاموشی سے گاڑی کی طرف بڑھ گیا اور عائزہ بھی روتی ہوئی اس کے پیچھے آ گئی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی مگر روحان کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو تم نے نکاح کے لیے ہاں کیوں کی اور رات کو اپنے ساتھ وہ سب کیوں ہونے دیا؟ روحان نے گاڑی روک کر دھاڑتے ہوئے پوچھا تو عائزہ نے سسکیاں لیتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ ایک ایسی قربانی سے گزر رہی ہے جو اسے اپنی بہن کا گھر بچانے کے لیے دینی پڑ رہی ہے۔ روحان نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور غصے میں اس کی رفتار اتنی بڑھا دی کہ عائزہ کی جان لبوں پر آ گئی۔ گھر پہنچتے ہی روحان اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، جبکہ عائزہ ہال میں صوفے پر گر کر رونے لگی۔ ریحان جو یہ سب دیکھ رہا تھا وہ دبے قدموں اس کے پاس آیا اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو چھونے لگا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم میرے بغیر کہیں خوش نہیں رہ سکتی، اب تو تمہارا شوہر بھی تم سے دور ہو رہا ہے۔ ریحان نے اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو عائزہ نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا، مگر اس کے دل میں یہ خوف بیٹھ گیا تھا کہ اب روحان اس سے دور ہو جائے گا تو وہ ریحان کے رحم و کرم پر اکیلی رہ جائے گی۔ اسے روحان سے محبت ہونے لگی تھی مگر اس کی مرد ذات سے نفرت اس محبت کو کہیں گہرائی میں دبا گئی تھی۔ روحان اب عائزہ سے بالکل کٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ گھر آتا تھا تو اس سے بات نہیں کرتا تھا، اپنی فائلیں سمیٹ کر بیٹھ کے دوسرے کونے میں بیٹھ جاتا تھا۔ عائزہ نے محسوس کیا کہ روحان کی یہ خاموشی اس کے لمس سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھی اپنے بال سنوار رہی تھی اور اس کی نظریں آئینے میں پڑے روحان کے عکس پر جمی تھی جو خاموشی سے کتاب پڑھ رہا تھا۔ عائزہ کا دل چاہا کہ وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ جائے، اسے بتائے کہ وہ اس سے نفرت نہیں کرتی بلکہ اس کی محبت اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے، مگر جیسے اسے ریحان کا چہرہ یاد آتا تو وہ تھر تھر کانپنے لگتی۔ اسے لگتا تھا ریحان دیواروں کے پیچھے سے بھی اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر عائزہ نے ہمت جمع کی اور دبے قدموں بیڈ کی طرف بڑھ گئی جہاں روحان رخ موڑے لیٹا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی اور اپنا سر روحان کے چوڑے کاندھے پہ رکھ دیا۔ روحان نے ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں روک لی تھی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ جو لڑکی اسے چھونے پر چیخ اٹھتی تھی وہ آج خود اس کے اتنے قریب آ گئی تھی۔ روحان نے کتاب ایک طرف رکھی اور مڑ کر عائزہ کے معصوم چہرے کو دیکھا جس پر بے پناہ تھکن اور اداسی لکھی تھی۔ اس نے دھیرے سے اپنا بازو عائزہ کے گرد پھیلا دیا اور اسے اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ عائزہ کو لگا جیسے اسے برسوں کے بعد کوئی محفوظ پناہ گاہ مل گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور روحان کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ عائزہ، کیا تم آج مجھے بتانا چاہو گی کہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ کیوں تم پل میں موم اور پل میں پتھر بن جاتی ہو؟ روحان نے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے انتہائی شفقت سے پوچھا تو عائزہ کے لبوں پر سچائی آ گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ریحان کے سارے گناہ روحان کو بتا دے، مگر اسے اپنی بہن صبا کا ہنستا بستا گھر یاد آ گیا۔ اسے ریحان کی وہ دھمکی یاد آ گئی کہ وہ اسے اپنے ہی بھائی کو مار دے گا یا صبا کو طلاق دے دے گا۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے روحان، بس میرا موڈ کچھ دنوں سے ٹھیک نہیں،
عائزہ نے حسب معمول وہی پرانا جواب دیا اور اس کے سینے میں مزید سمٹ گئی۔ روحان نے ایک لمبی آہ بھری اور اسے مزید سختی سے گلے لگا لیا۔ اسے سکون تو مل رہا تھا مگر وہ جانتا تھا کہ عائزہ اب بھی اس سے کچھ چھپا رہی ہے۔ رات کی کسی پہر جب روحان گہری نیند سو گیا تھا، عائزہ کو گھٹن ہونے لگی تھی، اسی لیے وہ کمرے سے نکل کر باہر آ گئی تھی اور بغیر آواز کے رونے لگی تھی۔ مگر جیسے ہی وہ کوریڈور میں پہنچی، ریحان وہاں پہلے سے موجود تھا۔ بہت سکون مل رہا ہے اپنے شوہر کی باہوں میں، ہے نا؟ لیکن یاد رکھنا، وہ سکون تو میں پل بھر میں برباد کر دوں گا۔ ریحان نے اندھیرے میں اس کا راستہ روکا اور اس کے قریب آ کر اسے پریشان کرنے لگا۔ عائزہ نے اس بار اسے پیچھے دھکا دیا اور غصے سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ آپ ایک ذہنی بیمار انسان ہیں ریحان بھائی، اور میں اب آپ سے نہیں ڈروں گی۔ میرے پاس میرا شوہر ہے۔ عائزہ نے ہمت دکھا کر یہ جملہ بول دیا، لیکن ریحان کی وحشیانہ ہنسی نے اس کے حوصلے پست کر دیے تھے۔ اچھا، تو تم اب مجھ سے لڑو گی؟ تو پھر دیکھو کل تمہاری بہن کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ریحان نے اسے بالوں سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ جھٹکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ عائزہ واپس کمرے میں آئی تو وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ اس نے سوئے ہوئے روحان کو دیکھا اور پھر اس کے آنسو تکیے کو بھگونے لگے۔ وہ روحان سے محبت کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ جب تک ریحان اس گھر میں ہے وہ کبھی بھی ایک نارمل بیوی کی طرح نہیں رہ پائے گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کو بچائے یا اپنی بہن کے رشتے کو۔ وہ کشمکش کی اس آگ میں جل رہی تھی جہاں ایک طرف سکون تھا اور دوسری طرف تڑپتی ہوئی زندگی۔ اسے لگ رہا تھا وہ زیادہ دیر یہ بوجھ نہیں اٹھا پائے گی اور سچائی جلدی کسی طوفان کی طرح سب کچھ بہا کر لے جائے گی۔ اگلے دن رات کا وقت تھا اور کمرے میں پھیلی مدھم روشنی روحان کے چہرے پر موجود کرب کو نمایاں کر رہی تھی۔ وہ پچھلے کئی گھنٹوں سے عائزہ کے بدلتے رویوں پر غور کر رہا تھا۔ عائزہ بیڈ کے کونے میں بیٹھی اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جب روحان نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو عائزہ نے کسی بجلی کے جھٹکے کی طرح اپنا ہاتھ اس سے پیچھے کھینچ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت لہرانے لگی۔ روحان کا ضبط اب جواب دے گیا۔ اس نے غصے میں بیڈ کے پاس پڑا لیمپ اٹھا کر فرش پر دے مارا، جس کی آواز سے عائزہ کی چیخ نکل گئی اور وہ مزید سہم کر دیوار سے لگ گئی تھی۔ آخر تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے عائزہ؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں ہوں جسے تم دیکھ کر ایسے کانپنے لگتی ہو۔ کبھی تم خود میرے کاندھے پہ سر رکھتی ہو اور کبھی مجھے چھونے تک نہیں دیتی۔ میں اس تماشے سے تھک گیا ہوں، روحان نے دھاڑتے ہوئے کہا اور الماری سے اپنا بیگ نکال کر بیڈ پر پٹخ دیا۔ عائزہ کی سسکیاں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ روحان کو اتنے غصے میں دیکھ کر جان سے جا رہی تھی مگر اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ روحان نے تیزی سے اپنے کپڑے بیگ میں ڈالنا شروع کر دیے اور اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں بس اب یہاں سے جا رہا ہوں، میں واپس امریکہ جا رہا ہوں کیونکہ تمہیں میری ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے خوش نہیں ہو، تو میرا یہاں رہنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تم اس گھر میں رہو، اپنی مرضی سے جیو، میں تمہیں اس عذاب سے آزاد کر کے جا رہا ہوں۔ روحان نے بیگ کی زپ بند کی اور دروازے کی طرف بڑھا تو عائزہ کو لگا جیسے اس کے سر پر آسمان گر پڑا ہو۔ اگر روحان چلا گیا تو ریحان اسے زندہ نکل جائے گا۔ وہ بھاگتی ہوئی آئی اور روحان کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے روحان کی ٹانگوں کو اپنے ہاتھوں سے جکڑ لیا اور بری طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نہیں روحان، ایسے مجھے چھوڑ کر مت جائیں، وہ میرا گلا دبا دے گا، وہ مجھے مار ڈالے گا۔ روحان پلیز رک جائیں۔ عائزہ کی ہچکیاں بن گئیں اور وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح بلک رہی تھی۔ روحان کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے مڑ کر عائزہ کو دیکھا جو اس کے پیروں میں ڈھیر تھی۔ اس کے الفاظ نے روحان کے ذہن میں دھماکہ کر دیا، وہ میرا گلا دبا دے گا۔ روحان نے وہیں بیگ چھوڑا اور جھک کر عائزہ کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھایا۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ عائزہ، مجھے اپنے مجرم کا نام بتاؤ، کون ہے جو تمہارا گلا دبا دے گا اور تمہیں مجھ سے چھین لے گا؟ روحان کی سرد آواز پر عائزہ کا رونا پل بھر میں تھم گیا۔ اس نے اپنی سرخ سوجی ہوئی آنکھوں سے روحان کو دیکھا اور پھر اس کی زبان سے وہ سچ نکلنے لگا جو اسے جیتے جی مار رہا تھا۔ دولہا بھائی، روحان، وہ مجھے یہاں وہاں چھوتے، میں ان سے چھپتی ہوں لیکن وہ پھر بھی آ جاتے ہیں۔
وہ مجھے بہن بہن کہہ کر ساتھ لگاتے ہیں۔ باجی کہتی ہیں تمہارے بھائی ہیں، لیکن نہیں، وہ میرے بھائی نہیں، وہ بھیڑیا ہے روحان۔ عائزہ نے جب یہ کہا تو روحان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ روحان میں ان سے بہت دور رہتی تھی، لیکن وہ مجھے دیکھتے تھے۔ ان کی نظروں سے مجھے خوف آتا تھا۔ میں روتی تھی، تڑپتی تھی روحان، لیکن کوئی مجھے چپ نہیں کرواتا تھا۔ وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ اگر میں نے تمہیں سچ بتایا تو وہ باجی کو طلاق دے دیں گے اور تمہیں مار ڈالیں گے، اسی لیے میں تم سے دور بھاگتی تھی۔ مجھے لگتا تھا تم بھی ویسے ہی ہوگے جیسے وہ ہیں۔ عائزہ نے اپنا سر روحان کے سینے پر رکھ دیا اور مسلسل بولتی چلی گئی۔ روحان کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ جس بھائی کو اپنا مان سمجھتا تھا وہ اتنا گرا ہوا انسان نکلے گا تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ روحان کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے عائزہ کو اپنے بازوں میں بھر لیا اور اسے یقین دلانے لگا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ آج کے بعد کوئی تمہیں چھونا تو دور تمہاری طرف دیکھ بھی نہیں پائے گا عائزہ۔ میں اس گندگی کو اس گھر سے ابھی صاف کر دوں گا۔ روحان نے عائزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے وہیں بیٹھنے کا کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت تو کوئی مرد نہیں بلکہ ایک بپھرا ہوا شیر تھا جو اپنی عزت کی پامالی کا حساب لینے جا رہا تھا۔ سیدھا ریحان کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں صبا اور ریحان سو رہے تھے۔ اس نے بنا کوئی لحاظ کی دروازہ زور سے کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ ریحان ہڑ بڑا کر اٹھ گیا جبکہ صبا بھی بدحواسی میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ روحان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آدھی رات کو اس طرح کمرے میں آنے کا کیا مطلب؟ ریحان نے غصے سے کہا، مگر روحان نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر آگے بڑھ کر ریحان کا گریبان پکڑا اور اسے بیڈ سے نیچے گھسیٹ لیا۔ صبا کی چیخ نکل گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس کے تیور کو اچانک کیا ہو گیا۔ روحان نے پوری طاقت سے ایک زوردار تھپڑ ریحان کے منہ پر جڑا جس سے اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ آپ کو شرم نہیں آئی اپنی ہی سالی پر گندی نظر رکھتے ہوئے؟ اسے بہن کہہ کر اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی آپ نے؟ میں آج آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ روحان نے دوسرا تھپڑ مارا تو صبا بیچ میں آ گئی۔ روحان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ ریحان ایسا کبھی نہیں کر سکتے، صبا نے روتے ہوئے کہا۔ تبھی عائزہ بھی دروازے پر آ کر کھڑی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو صبا کو سچائی بتانے کے لیے کافی تھے۔ عائزہ نے سسکتے ہوئے صبا کو وہ سب بتایا جو وہ پچھلے کئی مہینوں سے سہ رہی تھی۔ صبا کو لگا جیسے اس کا جہان ہی لٹ گیا ہو۔ اس نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اب بھی ڈھٹائی سے کھڑا تھا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں نے تم سے محبت کی تھی صبا؟ تم تو میرے لیے صرف ایک کھلونا ہو۔ یہ عائزہ تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں۔ مجھے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ریحان نے جب اپنی غلاظت اگلتے ہوئے جملہ بولا تو صبا کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ صبا نے اپنی زندگی کے اتنے سال جس شخص کی محبت کی نظر کیے وہ اتنا گھٹیا نکلے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ صبا نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پورے قوت سے ریحان کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا اور اسے حقارت سے دیکھنے لگی۔ نکل جاؤ اس گھر سے ریحان، اور ابھی مجھے طلاق دے دو۔ میں تمہاری جیسی غلیظ سوچ رکھنے والے شخص کے ساتھ ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ صبا نے چلاتے ہوئے کہا تو ریحان نے ایک طنزیہ ہنسی کے ساتھ وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے دی اور اپنا سر جھٹک کر وہاں سے نکلنے لگا۔ یہ گھر میرے نام پر ہے ریحان، اور اب تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں۔ اپنی گندگی سمیٹ کر یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ روحان نے اسے دھکا دے کر دروازے سے باہر نکال دیا اور گارڈ کو حکم دیا کہ اسے دوبارہ کبھی اس گھر کے آس پاس بھی نہ دیکھا جائے۔ ریحان کے جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی بوجھل نہیں بلکہ سکون بخش تھی۔ صبا اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو عائزہ نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کو سنبھالنے لگی۔ باجی اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، عائزہ نے ہمت جمع کر کے کہا تو صبا نے اسے اپنے گلے لگا لیا اور اس سے معافی مانگنے لگی کہ وہ اس کی تکلیف کو پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی۔ وقت بڑی تیزی سے گزرنے لگا اور اس واقعے کو 3 مہینے بیت گئے۔ ریحان کا انجام وہی ہوا جو ایسے لوگوں کا ہوتا ہے۔ وہ سڑک پر آ گیا اور جن لڑکیوں کے پیچھے وہ اپنی زندگی برباد کر رہا تھا انہوں نے اسے لوٹ کر سڑک پر پھینک دیا۔ دوسری طرف روحان اور عائزہ کی زندگی میں اب خوشیوں کے پھول کھلنے لگے۔ روحان نے عائزہ کو اتنی محبت اور تحفظ دیا کہ وہ اپنے ماضی کے تمام خوف بھول گئی۔ ایک خوبصورت شام جب سورج ڈھل رہا تھا، روحان لان میں بیٹھی عائزہ کے پاس آیا اور اس کے کاندھوں پر ایک گرم شال ڈالی۔ کیا اب بھی میری دلہن مجھ سے ڈرتی ہے یا اسے یقین آ گیا کہ میں اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا؟ روحان نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں روحان، میں تو آپ کی اس محبت سے ڈرتی ہوں جو مجھے خود سے بے خبر کر دیتی ہے۔
عائزہ نے مڑ کر روحان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں وحشت نہیں بلکہ صرف اور صرف محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ روحان نے اسے خود سے لگایا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کر دیا۔ ہم نے بہت دکھ جھیلے ہیں عائزہ، لیکن اب ہماری زندگی کا ہر پل صرف خوشیوں کے نام ہوگا۔ اور صبا بھابھی بھی اب ماننے لگی ہیں کہ وہ میرے کہنے پر میرے دوست سے نکاح کر کے اپنا گھر پھر سے بسائیں گی۔ روحان نے اسے یقین دلایا تو عائزہ کے چہرے پر ایک کھلکھلاتی ہوئی مسکراہٹ آ گئی، جو روحان کے لیے کائنات کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ لان میں لگے گلابوں کی خوشبو فضا کو معطر کر رہی تھی۔ دور کہیں سے پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ روحان نے عائزہ کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر ٹیرس کی طرف بڑھ گیا، جہاں چاند کی چاندنی ان کا استقبال کرنے کے لیے بےتاب تھی۔ آئی لو یو عائزہ، میں مرتے دم تک تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دوں گا۔ روحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی محبت کی مہر لگائی تو عائزہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے اب کسی سائے کا خوف نہیں تھا، کیونکہ اس کا محافظ اس کے ساتھ تھا اور ان کی یہ شام ایک نئے اور خوبصورت سفر کا آغاز تھی۔ رات کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور کمرے میں ہلکی مدھم لائٹ ایک سحر طاری کر رہی تھی۔ روحان بیڈ پر نیم دراز لیپ ٹاپ پر کچھ کام کرنے میں مصروف تھا جب اچانک کافی کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے کا منظر اس کی دل کی دھڑکنیں تیز کر دینے کے لیے کافی تھا۔ عائزہ سیاہ نائٹ گراؤن پہنے، بال کھولے، ہاتھوں میں کافی کے 2 مگ لیے، شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی وحشت نہیں، بلکہ ایک ایسی بے باکی تھی جو روحان کو اپنے ہوش کھونے پر مجبور کر رہی تھی۔ آپ کے لیے کافی لائی ہوں روحان، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کام بند کر کے آپ کو اپنی اس خوبصورت بیوی پر توجہ دینی چاہیے؟ عائزہ نے میز پر کافی رکھی اور جھک کر روحان کے ماتھے پر ایک بھرپور بوسہ دیا، پھر وہیں بیڈ پر اس کے بالکل قریب ہو کر بیٹھ گئی۔ روحان نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھا۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا یہ وہی عائزہ ہے جو کبھی اس کے سائے سے بھی کانپتی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف رکھا اور عائزہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آج تو تم کافی بدلی ہوئی لگ رہی ہو عائزہ، کیا بات ہے؟ کوئی خاص وجہ ہے؟ میری محبت کا اثر اب سر چڑھ کر بولنے لگا ہے؟ روحان نے اس کی زلفوں کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے محبت بھرے لہجے میں پوچھا تو عائزہ نے شرما کر اپنی نظریں جھکا لیں اور روحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر دیکھنے لگی۔ وجہ آپ ہیں روحان، آپ نے مجھے جینا سکھایا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں۔ عائزہ نے یہ کہہ کر اپنا سر روحان کے سینے پہ رکھ دیا اور اس کے دل کی دھڑکنیں سننے لگی۔ کاش تم مجھے یہ سب پہلے بتا دیتی عائزہ، میں تو اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا کہ کب تم خود چل کر میرے پاس آؤ گی۔ ہم نے کتنا وقت ان خاموشیوں اور خوف میں ضائع کر دیا۔ روحان نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے کہا تو عائزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اسے وہ پرانے دن یاد آ گئے جب وہ تڑپتی تھی مگر بول نہیں سکتی تھی۔ اس نے فوراً کافی کا مگ ایک طرف رکھا اور روحان کے گلے میں اپنی باہیں ڈال کر اسے سختی سے گلے لگا لیا۔ دوبارہ آپ نے ایسی بات نہیں کرنی روحان، جو بیت گیا اسے بھول جائیں۔ اب ہمارے پاس صرف ہمارا آج ہے اور ہماری خوبصورت محبت۔ عائزہ نے اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے کہا تو روحان نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ کمرے کی خاموشی ان کی سانسوں کی حدت سے گرم ہونے لگی۔ روحان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی آنکھوں کے گوشوں کو اپنے لبوں سے چومنے لگا۔ تم ٹھیک کہتی ہو عائزہ، اب صرف تم ہو اور میں ہوں، اور یہ کبھی نہ ختم ہونے والا پیار۔ روحان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا تھا۔ کمرے کی بتیاں گل ہو گئی تھیں مگر ان کی محبت کی روشنی پورے کمرے کو منور کر رہی تھی۔